جماعت احمدیہ کو میں خاص طور پر آج یہ تاکید کرتا ہوں کہ بے حد درد اور کرب کے ساتھ باقاعدگی سے عربوں کے لیے دعا کریں. یعنی ایک دفعہ یا دو دفعہ کی دعا کا سوال نہیں، اس کو التزام کے ساتھ پکڑ لیں. ہر تہجد میں، ہر نماز میں جہاں تک توفیق ملے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر فضل فرمائے اور رحم فرمائے اور مصیبتوں اور دکھوں سے نجات بخشے اور ہدایت دے، اور اگر ان کے کسی فعل سے خدا ناراض ہے تو ان سے مغفرت کرے، عفو کا سلوک فرمائے، اور وہ نور جو پہلے ان سے پھوٹا تھا وہ دوبارہ ان میں بڑی شدت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ داخل ہو، نور مصطفی کو ساری دنیا میں پھیلانے کا موجب بنے، اور صف اول کی قربانیاں جس طرح پہلے انہوں نے دی تھی دین اسلام کے لیے، آئندہ بھی ان کو دین اسلام کی صف اول میں ہی اللہ تعالیٰ رکھے، پیچھے رہ جانے والوں میں شامل نہ کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عربوں میں سے ہونا ایک اتنا بڑا احسان ہے ساری دنیا پر عربوں کا، اگرچہ بال ارادہ تو نہیں، لیکن عرب قوم کا احسان ہے کہ اس میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوئے، اور پھر اتنی حیرت انگیز قربانی کی ہے اسلام کے لیے اس قوم نے کہ کوئی نظیر دنیا میں اس کی نظر نہیں آتی. تو پہلے حضور اکرم کی بعثت عربوں میں سے اگرچہ بالارادہ عرب کا احسان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ضرور کوئی نیکی، کوئی غیر معمولی خوبی دیکھی تھی جو سید الانبیاء کو عربوں میں مبعوث فرمایا، اور بعد میں ان کے عمل نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب بہترین انتخاب تھا. بس براہ راست یہ ہمارے محسن بنے، بالارادہ محسن بنے جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغام کی تائید کی اور بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیے گئے لیکن پیچھے نہیں ہٹے، اور تمام دنیا کو دیکھتے دیکھتے چند سالوں میں نور اسلام سے منور کر دیا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنے آقا کی پیروی میں عربوں سے غیر معمولی محبت کی اور محبت کی تعلیم دی اور ان کے لیے بے انتہا دعائیں کی. چنانچہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض تحریرات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں بھی وہی جذبہ جوش مارے، اسی طرح دل گرمائے جائیں عربوں کی محبت میں، اور اسی طرح عاجزی اور انکسار اور بے حد خلوص اور جذبے کے ساتھ آپ اپنے عرب بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں. پہلے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عربوں میں بعض لوگ بہت ہی نیک دل اور پاک فطرت اور صلحاء ایسے ہیں جنہوں نے مجھے قبول کیا ہے مخالف حالات کے باوجود، اور صدق و صفا میں وہ بہت بڑھ گئے ہیں. فرماتے ہیں خالص عربوں میں سے کچھ لوگ میری طرف مائل ہوئے اور انہوں نے سچائی اور صدق و صفا سے میری بیعت کی. میں نے ان میں اخلاص کا نور اور صدق کی علامت دیکھی اور ایسی حقیقت دیکھی جو مختلف قسم کی سعادتوں کی جامع ہے، اور وہ عمدہ معرفت سے متصف ہیں، بلکہ بعض علم و ادب میں فیض یافتہ ہیں اور قوم کے مشہور لوگ ہیں. اور اے نوجوائے عرب، میں قلب اور روح کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوں، اور میرے رب نے مجھے عربوں کے بارے میں بشارت دی ہے اور مجھے الہام کیا ہے کہ میں ان کی روحانی خوراک کا سامان کروں اور انہیں ان کا صحیح راستہ بتاؤں اور ان کے حالات ٹھیک کروں، اور انشاءاللہ تعالی اس معاملہ میں تو مجھے کامیاب ہوتا پائے گا. اے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر تائید اسلام اور اس کی تجدید کے لیے تجلی فرمائی، اور یہ خاص قسم کی تجلی تھی، اور مجھے برکات کی بارش عطا کی اور مختلف قسم کے انعامات سے مجھے نوازا، اور سخت پریشانی کے وقت میں مجھے اسلام کے لیے بشارت دی گئی، جبکہ خیر الانام کی امت سخت تنگ حالات میں زندگی بسر کر رہی تھی. یہ بشارات مختلف قسم کے فضلوں اور فتوحات اور تائیدات پر مشتمل تھیں. بس میں نے چاہا کہ اے معاشر العرب، تم کو بھی ان نعمتوں میں شریک کروں، اور میں اس دن کا منتظر ہوں. بس کیا تم پسند کرو گے کہ مجھ سے اللہ رب العالمین کی خاطر مل جاؤ؟ پھر آپ نے یہ خوشخبری دی، فرمایا میں نے ایک مبشر خواب میں مومنوں اور عادل اور نیکوکار بادشاہوں کی ایک جماعت دیکھی
جن میں سے بعض اسی ملک ہند کے تھے اور بعض عرب کے، بعض فارس کے اور بعض شام کے، بعض روم کے اور بعض دوسرے بلاد کے تھے جن کو میں نہیں جانتا، بعض روم کے اور بعض دوسرے بلاد کے تھے جن کو میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ لوگ تیری تصدیق کریں گے اور تجھ پر ایمان لائیں گے اور تجھ پر درود بھیجیں گے اور تیرے لیے دعائیں کریں گے، اور میں تجھے بہت برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، اور میں ان کو مخلصوں میں داخل کروں گا۔ یہ وہ خواب ہے جو میں نے دیکھی، اور وہ الہام ہے جو خدائے علام کی طرف سے مجھ پر ہوا۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آئینہ کمالات اسلام میں عربوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے خالص عربوں کے اصفیاء و اتقیاء، تم پر سلام ہو۔ اے ارض نبوت کے رہنے والوں اور عظیم بیت اللہ کے پڑوسیوں، تم پر سلام ہو۔ تم اسلام کی امتوں میں سے بہترین ہو اور اللہ عز و جل کی جماعت کے بہترین لوگ ہو۔ کوئی قوم تمہاری شان تک نہیں پہنچ سکتی۔ تم شرف، بزرگی اور مرتبہ میں بڑے ہوئے ہو، اور تمہارے لیے یہ فخر ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے وحی شروع کی اور اس نبی پر ختم کی جو تم میں سے تھا، اور تمہاری زمین اس کا وطن تھا اور اس کا ماوا اور مولد تھا۔ اور تمہارے لیے یہ فخر کافی ہے جو تمہیں اس نبی محمد مصطفیٰ سید الاصفیاء، فخر الانبیاء اور خاتم المرسلین اور امام الورا کی وجہ سے ملا۔ اے میرے اللہ، زمین کے قطرات اور ذرات اور زندوں اور مردوں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور ہر ظاہر و باطن کے شمار کے مطابق رحمت اور سلامتی اور برکت نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ہماری طرف سے ایسی سلامتی بھیج جو آسمان کی اطراف کو بھر دے۔ خوشخبری ہے اس قوم کے لیے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں اٹھاتی ہے، اور خوشخبری ہے اس دل کے لیے جو اس کے حضور تک پہنچ گیا اور اس سے جا ملا اور اس کی محبت میں فنا ہو گیا۔ اے اس زمین کے رہنے والوں جس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پڑے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تم سے راضی ہو اور تمہیں خوش رکھے۔ تمہارے بارے میں میری رائے بہت بلند ہے اور میری روح میں تم سے ملاقات کے لیے پیاس ہے۔ اے اللہ کے بندو، میں تمہارے ملک اور تم لوگوں کی برکات دیکھنے کا بہت شوق رکھتا ہوں، تاکہ میں خیر الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے پڑنے کی جگہ کی زیارت کروں اور اس مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں اور اس کی بھلائی اور اس کے اچھے لوگوں کو دیکھوں اور اس کے نشانات اور علماء سے ملوں، اور میری آنکھیں اس ملک کے اولیاء اور بڑے بڑے غزوات کے مقامات کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے تمہاری زمین کا دیکھنا نصیب کرے اور مجھے اپنی بڑی مہربانی کی بنا پر تمہارے دیکھنے سے خوشی پہنچائے۔ اے میرے بھائیو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے ملک سے محبت کرتا ہوں، تمہارے راستوں کی ریت سے اور تمہاری گلیوں کے پتھروں سے محبت کرتا ہوں، اور تمہیں دنیا کی ہر چیز پر ترجیح دیتا ہوں۔ اے عرب کے جگر گوشو، اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت بڑی بڑی برکات اور بہت سے فضلوں سے سرفراز فرمایا ہے اور بڑی رحمتوں کا مرجع بنایا ہے۔ تمہیں اللہ کا وہ گھر ہے جس کی وجہ سے ام القرا کو برکت دی گئی، اور تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ ہے جس نے دنیا بھر میں توحید کی اشاعت کی، اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر کیا، اور تم سے وہ قوم نکلی جس نے اللہ اور رسول سے پورے دل اور پوری روح اور پوری عقل کے ساتھ محبت کی، اور اپنے مال اور اپنی جانیں اللہ کے دین اور اس کی پاکیزہ ترین کتاب کی اشاعت کے لیے خرچ کر دیں۔ بس تم ان فضائل کے ساتھ مخصوص ہو، اور جس نے تمہاری عزت نہیں کی وہ ظالم اور حد سے بڑھنے والا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حمامۃ البشرا کے سرورق پر یہ اپنا یہ شعر درج فرماتے ہیں: ہماری حمامہ شوق کے پروں پر اڑتی ہے
اور اس کی منقار میں سلام کے تحفے ہیں، وہ اڑ رہی ہے میرے رب کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے رسولوں کے سردار خیر الانام کے وطن کی طرف۔ بس یہ ہے وہ عرب قوم جو سب دنیا کی محسن ہے، اور عربوں ہی کا احسان ہے کہ اسلام ہم تک پہنچا، اور نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب تھے۔ اگر کوئی اور وجہ نہ ہوتی تو یہی ایک وجہ کافی تھی کہ ہم اس قوم سے محبت کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں، اور جس روح اور جذبے کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سلام بھیجے ہیں اور دعائیں دی ہیں، اسی روح، اسی جذبے، اسی طلب کے ساتھ ہم ان کو سلام بھیجیں۔ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حمامہ بڑے شوق اور محبت سے سلام کے تحفے اپنی منقار میں لیے ہوئے اس طرح روانہ ہوئی تھی، آج ہر احمدی دل سے دعائیں اڑتی ہوئیں عرب کی سرزمین پر رحمتوں کی بارش بن کر برسنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہر ابتلا سے محفوظ رکھے، اسے نور ہدایت سے منور کرے، ان کے دکھ دور فرمائے، ان سے بخشش اور عفو کا سلوک فرمائے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے ان پر رحمتوں کی بارش برسا دے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔